خواتین و حضرات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو کچھ دینی معلومات، کچھ حیرت انگیز واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے سچے واقعے سناتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ہمارے دین و دنیا کے سردار، محبوب پروردگار، مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے جلد سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھیں، نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی۔
وہ بھی تجارت کرتی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، آپ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا۔ انجمن حلف الفضول۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدود میں بھی کچھ اس قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا،
یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا۔ کوئی کسی کا حق دبا بیٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے۔ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔
اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے، اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، اٹھے پاک ہے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور دیرینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زیر اثر حلقے کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے وہ عدل اعلان کہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہیے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی، جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، اس نے تو مذاق بھی اڑایا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟
لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے، تو جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں، اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگا، کیا اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو تو بادشاہ بنائیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے مینا تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ چند معزز اور ذی وجاہت اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسریٰ کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی
عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے مددگار بنو تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیات سن کر بول اٹھا، ایک قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے، پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دست شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ سورہ شورى۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں
انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلایا کہ بے ہودگی سے پیش آئیں، وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلایا کہ بے ہودگی سے پیش آئیں۔ چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں دی، دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹوں کی اجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور قہقہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم اٹھاتے تھے
اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست و دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بپھر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے طے ہوئے کہ اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبے کے تحت ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت کا ترجمہ، خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر غار سور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے
کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ سورہ قصص۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قبا میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینے آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینے کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ہمنوا، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاعہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حلہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاعہ کا جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان نثاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستے میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے، ان میں مقابلے کی جرأت نہیں ہوئی۔ رحمت عالم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟
مکہ والوں نے جواب دیا تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری، عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قیصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام، میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود کاٹ لیتے، اپنے دست مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوئی۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے نہیں۔
قیصر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ امام الانبیاء 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تقدیم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگوں، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یعنی یوم عرفہ، یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ۔ اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا دوبھر ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی آتی رہی۔
کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا، میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابو بکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں۔ ابو بکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کچھ اشرفیات تھی وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی۔ گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا، جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سے پہر کا وقت تھا۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال، حضرت عائشہ کے حجرے میں رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں، محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے۔ اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، وہاں وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے خیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرے میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے ایک دن کا کھانا یا ایک وقت کی روٹی یا ایک روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نماز۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود نہ کیا جائے، بلکہ دوسری تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد میں ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے مسائل پیش کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے،
طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں۔ بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسا کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناغہ یا اکثر آنے والا ایک بڑے عرصے تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ شخص مذکور مسجد میں کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ آپ کی آمد و رفت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے تو بڑھیا نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسرے الفاظ میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ اخلاق فاضلہ کا نام ہی تقویٰ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلی اخلاقی صفات پیدا کریں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی سعادت پیدا ہوگی تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کو دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا، اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے طلب کرنے پر اس کی امانت اسی حال میں لوٹا دینا، مصیبت میں صبر کرنا اور اس کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محنت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتا ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ عظمت صرف انہی کو ملی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ آج کا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ الخیر۔